حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، جتنا ہو سکے پاکی کا اہتمام کرتا ہے اور اپنا تیل لگاتا ہے یا اپنے گھر سے خوشبو استعمال کرتا ہے، پھر مسجد جاتا ہے، مسجد پہنچ کر جو دو آدمی پہلے سے ساتھ بیٹھے ہو ان کے درمیان میں نہیں بیٹھتا اور جتنا توفیق ہو جمعہ سے پہلے نماز پڑھتا ہے، پھر جب امام خطبہ دیتا ہے اس کو توجہ اور خاموشی سے سنتا ہے تو اس جمعہ سے گزشتہ جمعہ تک کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جمعہ کا دن ہوتا ہے فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، پہلے آنے والے کا نام پہلے، اس کے بعد آنے والے کا نام اس کے بعد لکھتے ہیں، اسی طرح آنے والے کے نام ان کے آنے کی ترتیب سے لکھتے رہتے ہیں۔ جو جمعہ کی نماز کے لیے سویرے جاتا ہے اسے اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد آنے والے کو گائے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد آنے والے کو مینڈا، اس کے بعد والے کو مرغی، اس کے بعد والے کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جب امام خطبہ دینے کے لیے آتا ہے تو فرشتے اپنے وہ رجسٹر جن میں آنے والے کے نام لکھے گئے ہیں لپیٹ دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا شمار عرب کے بڑے بڑے بہادروں میں ہوتا تھا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے سخت دشمن تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی فکر میں رہتے تھے۔ ایک دن اسی ناپاک ارادے سے تلوار لٹکائے ہوئے چلے جا رہے تھے کہ راستے میں حضرت نویب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ مل گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ محمد کو قتل کرنے۔ نعوذ باللہ۔ انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لی، تیری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سنا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصے سے بھر گئے اور سیدھے بہن کے گھر گئے اور دونوں کو خوب مارا، یہاں تک کہ بہن خون سے لولان ہو گئی۔ اس مار پیٹ کے بعد جب عمر کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے وہ صحیفہ دکھاؤ جو تم لوگ پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کہا کہ تم ناپاک ہو، غسل کیے بغیر اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، لہٰذا انہوں نے غسل کیا اور بہن سے قرآن لے کر پڑھنا شروع کیا۔ قرآن پڑھتے ہی ان کی حالات بدل گئی، فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ صحابہ کرام کو آپ کے اسلام لانے سے بہت خوشی ہوئی اور اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا کہ سارا مکہ گونج اٹھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہے، وہ قیامت کے قریب دو فرشتوں کے کندھوں پر سہارا لگائے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر اتریں گے۔ لوگ آپ کو سیڑھی کے ذریعے نیچے اتاریں گے، فجر کی نماز امام مہدی کے پیچھے ادا کریں گے اور صلیب کو توڑ کر شرک کی جڑ ختم کر کے عیسائیوں کے اس باطل عقیدے کی تردید کریں گے کہ عیسیٰ صلیب پر چڑھ کر پوری قوم کے گناہوں کا کفارہ بن گئے ہیں۔ اس کے بعد خنزیر کو قتل کریں گے اور مسلمان کا لشکر لے کر دجال کو قتل کرنے کے لیے نکلیں گے۔ اس وقت وہ بیت المقدس کا محاصرہ کیے ہوئے ہوں گا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی جان بچا کر
بھاگے گا، مگر آپ اس کو بیت المقدس کے قریب باب لود پر قتل کر کے پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم کر دیں گے، جس کی وجہ سے مال و دولت کی کثرت جائے گی۔ جرم و ستم کا ایسا خاتمہ ہو جائے گا کہ بھیڑیوں اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پئیں گے۔ آپ شریعت محمدیہ کے مطابق زندگی گزاریں گے، شادی کے بعد اولاد بھی ہوگا۔ تقریباً 40 سال دنیا میں زندہ رہ کر وفات پائیں گے۔ اسلامی احکام کے مطابق تجہیز اور تکفین ہوگی اور مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوں گے۔